پاکستان کا ایک آئین ہے، اس آئین میں آرٹیکل 224 کے مطابق 90 دنوں میں الیکشن کرانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے ایک آئین کے مطابق حلف اٹھایا ہے اور آئین کے مطابق نگران حکومت بنی ہے اور آئین کے مطابق پاکستان چلانا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس آرٹیکل کے روشنی میں آپ الیکشن کا انعقاد کریں۔ رہی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی بات، یہ کمروں میں کچھ کہتے ہیں اور باہر کچھ۔ یہی پیپل پارٹی تھی جنہوں نے CCI کے اجلاس میں وہی قبول کیا کہ نہیں، پہلے حلقہ بندیاں ہوں اور اس کے بعد الیکشن ہو، پھر حلقہ بندیوں پر اعتراضات ہوں گے، پھر ڈیجیٹل مردم شماری پر اعتراضات ہوں گے اور اس طرح الیکشن نہیں ہوں گے۔ حقیقت میں یہ دونوں پارٹیاں خوفزدہ ہے اپنے بٹ کارکردگی کی وجہ سے، اور ملک میں جو مسائل ہے اس وقت اس میں بنیادی ہاتھ ہے PDM اور پیپل پارٹی کی حکومت کا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ایک فریق پارٹی کے اندر کچھ کہتا ہے اور اسی پارٹی کا ایک اور فریق کچھ کہتا ہے۔ جماعت اسلامی کا موقف یہی ہے کہ جلد از جلد الیکشن کا انعقاد پاکستان کے موجودہ بحرانوں کا حل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو ہم دیکھتے ہیں، مثال کے طور پہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ الیکشن سے بحرانوں کا حل ہے، یا الیکشنز ہو جائیں گے تو بحران کا حل ہو جائے گا۔ اور عطا تاڑڑ بھی مطلب کہ ابھی یہ نگران حکومت ہے اور اس نگران حکومت کی پرفارمنس پہ بات کر رہے تھے کہ بڑی زبردست پرفارمنس جاری ہے، معیشت میں بہتری آ رہی ہے، اور صدر محترم اگر تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو اس سے سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا ہوگی اور اس سے معیشت دوبارہ تباہ ہوگی۔ یہ عطا تاڑڑ بات کر رہے تھے۔ تو ایک تو یہ بتا دیں کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ خاص کر کے، کیونکہ حکومت تو اتحادی تھی نا جی، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی تھی اور مسلم لیگ نواز بھی تھی، تو اسپیسیفکلی مسلم لیگ نواز انتخابات میں التوا کیوں چاہتی ہے؟ دوسرا یہ کہ یہ جو صدر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اختیار کے حوالے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ تاریخ انہوں نے دینی ہے، صدر صاحب نے، یا ECP نے دینی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں تاریخ کس نے دینی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ 5 سالوں میں PTI، PDM اور پیپلز پارٹی نے حکومتی کی ہے، اور اس وقت ملک میں جو آگ لگی ہے اور بے روزگاری اور بدامنی کا، اس بربادی میں، اس تباہی میں ان تینوں پارٹیوں کا ایک کلیدی کردار ہے۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ اپنی ناکامی کا اعتراف کر لے، قوم سے معافی مانگے۔ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اپنے اعلانات پر، وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ یہ ٹھیک ہے، ان کو ذاتی طور پر فائدہ ہوا ہے، ان کے خاندانوں کو فائدہ ہوا ہے، ان کے بینک اکاؤنٹ، شوگر ملوں میں اور کارخانوں میں اضافہ تو ہوا ہے، لیکن غریب عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری کی جہنم کی طرف انہوں نے دھکیلا ہے۔ سانس لینا مشکل ہو گیا ہے اور روٹی خریدنا مشکل ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر ان تینوں پارٹیوں نے ہمارے عوام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، لوگ اس کو مسترد کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ الیکشن کو اپنے لیے قیامت کا دن سمجھتے ہیں، اور عوام کی جو تیور ہیں، عوام کا جو رویہ ہے، عوام کے جو احساسات ہے، ان سب کے خلاف ہے۔ اگلی بات یہی ہے کہ صدر پاکستان ہو، نگران وزیر اعظم ہو اور الیکشن کمشنر ہو، ان سب کا یہی فرض ہے کہ ان کے مطابق تینوں مل کر الیکشن کا انعقاد میں اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ الیکشن کمیشن بھی اگر الیکشن کا اعلان نہیں کرتی ہے تو اپنی آئینی فرض ادا نہیں کر رہا ہے، اور اس وقت جو صدر پاکستان ہے وہ بھی ہمت کرے، الیکشن کا اعلان کرے۔ ان کو آئین نے ایک اختیار دیا ہے، اور اس اختیار میں یہ نہیں ہے کہ یہ اختیار مستقل صدر کا ہے یا ایک قائم مقام صدر کا ہے۔ وہ صدر پاکستان جو اس کرسی پر ہوتا ہے، وہ آئینی اختیار اسی کرسی کا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے۔ ہمیں بہرحال قانون اور آئین اور ضابطے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک خبر ہے سراج صاحب کے کراچی میں MQM، GDA اور مولانا کا اتحاد ہونے جا رہا ہے۔ کیا جماعت اسلامی بھی آنے والے انتخابات میں کسی دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرے گی یا پھر سولو فلائٹ لے گی؟
ہم تو چاہتے ہیں کہ تمام لوگ اتحاد کر لے، پی ڈی ایم بھی اور پیپلز پارٹی بھی، تاکہ لوگ تذبذب سے نکلے، کنفیوژن سے نکلے، اس لیے کہ اپنے مقاصد کے لحاظ سے، اپنے سیاسی کلچر کے لحاظ سے، اور سیاست جن مقاصد کے لیے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ سب ایک ہے. تو یہ علیحدہ بھی ہو تو ایک ہے، اور ایک بھی ہو جائے تو بھی ایک ہے. جماعت اسلامی اپنے انقلابی منشور، جس میں ایک اسلامی اور خوشحال پاکستان کا ایجنڈا ہے، جس میں انصاف سب کے لیے، روزگار سب کے لیے، تعلیم سب کے لیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ کلین اور گرین خوشحال پاکستان، اس ایجنڈے کے ساتھ ہم جانا چاہتے ہیں، اپنی نشان کے ساتھ. اس لیے انشاءاللہ تعالی ان سب کا مقابلہ جماعت اسلامی کرے گی. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.